رمضان کے جو فضائل ہیں خود ہم بھی معلوم کر لیں، رمضان کی کیا فضیلتیں ہیں، روزے کی کیا فضیلتیں ہیں، تراویح کی کیا فضیلتیں ہیں، رمضان میں زکوٰۃ دینے سے کیا فضیلتیں ہیں، کیا کچھ ہمیں ملتا ہے، روزہ افطار کرانے سے کیا ہوتا ہے، سحر کرانے سے کیا ہوتا ہے، اچھی بات کرنے سے کیا ہوتا ہے، صدقہ خیرات دینے سے کیا ہوتا ہے، یہ سارے مسائل ہم بھی جان لیں، ساتھ میں کوشش کریں کہ ہمارے گھر والے بھی جان لیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ رجب کی آمد ہے اور رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رجب کا مہینہ جب آتا ہے تو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بہت جلد رمضان المبارک تشریف لائیں گے، اور چونکہ ہمیں ہر ماہ کا استقبال، ہر ہفتے کا استقبال، ہر دن کا استقبال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنا ہے، تو جب ہم ماہ رجب کے آنے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوتے اور دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے کہ اے اللہ ہمارے اس رجب کے مہینے اور ہمارے اس شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے۔ اس حدیث مبارکہ سے اور بہت ساری احادیث سے اور سیرت کے واقعات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آ جاتا تو رمضان کے استقبال اور رمضان کے شوق میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ ارشاد فرماتے، ہر اجتماع میں ارشاد فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے کہ ابھی رمضان آنے والا ہے، آپ لوگ رمضان کا استقبال کریے، آپ لوگ تیار ہو جائیے کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت نے 30 دن کے روزے، مہینے بھر کے روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے ایک ایسی رات رکھی ہے جو رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ وہ ایسے دن ہیں جن دنوں میں، اور وہ ایسی رات ہے جن راتوں میں اگر کوئی نفل نماز بھی پڑھے گا، نفل عبادت بھی کرے گا تو اللہ رب العزت اسے فرض کا ثواب دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے۔ تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ جب رجب کا مہینہ آ چکا تو رمضان کے استقبال سے متعلق جو ابھی سے ہمارے لیے ضروری ہے ان چیزوں کو ذکر کیا جائے۔ بہت سارے علماء اکرام نے، مفتیاء اکرام نے، بہت سارے صلحاء نے، بہت سارے مربیین نے اس پر صفحات لکھے ہیں، ویڈیوز پر ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پر کہ ہمیں رمضان کا استقبال کیسا کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے، صد افسوس ہے، آج لوگوں کے اندر، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اس کا رواج، اس کا شوق اور اس کا ذوق ختم ہوتا دکھ رہا ہے۔ ہم نے رمضان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان تو دور کی بات ہے،
6 مہینے پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال فرماتے، رمضان کے انتظار میں ہوتے کہ ابھی رمضان آنے والا ہے، ابھی رمضان آنے والا ہے۔ وہ مہینہ عبادتوں کا، وہ مہینہ برکتوں کا، وہ مہینہ نورانیوں کا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ بھی فرماتے اور شدت سے انتظار بھی فرماتے اور استقبال بھی۔ تو دوستو، ہمیں بھی رمضان کے استقبال کے لیے کمر باندھنا ہوگا۔ ہمیں بھی رجب کے چاند دیکھنے کے بعد ابھی سے ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ جیسا کہ ہمیں جاننا چاہیے، رمضان کا مہینہ ساری امت کے لیے رمضان کا مہینہ ایک کیمپ ہے، ایک پریکٹس کا مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کیسے عمل کیا جائے، اللہ کی شریعت پر کیسے عمل کیا جائے، قرآن کے ساتھ لگاؤ کیسے لگایا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے محبت کیسی کی جائے، اس کا ریہرسل اور اس کی پریکٹس پورے رمضان میں ہوتی ہے۔ یہ گویا کہ ایک کیمپ ہے، دینی کیمپ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر ایک ایسا ماحول میسر ہوتا ہے، طرف جس طرف ہم دیکھیں گے لوگ خیرات کر رہے ہوں گے، جس مسجد میں ہم دیکھیں گے لوگ بھرے پڑے ہوں گے، جس آدمی کو ہم دیکھیں گے قرآن کریم کی تلاوت کی کوشش وہ کرتا ہوگا، غریبوں کی مدد کرنے کی وہ کوشش کرتا رہا ہوگا، تو یہ رمضان کا ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، فرشتوں کا بھی نزول ہوا کرتا ہے۔ تو اب ہمیں بتانا یہ ہے اور ہمیں جاننا یہ ہے کہ اس رمضان المبارک جو کہ بہترین رمضان ہے، اس میں بعض وقت ہم سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو تراویح فرض نماز سے بھی وہ اپنے آپ کو لگا نہیں سکتے، فرض نماز بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں رمضان المبارک آتا بھی ہے اور چلا جاتا ہے لیکن ان کا ایک قرآن نہیں ہو پاتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں رمضان سے رمضان آتا ہے اور جاتا ہے لیکن وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کر پاتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان آتا ہے لیکن اس کے باوجود روزوں میں کوتاہی کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں کوتاہی کرتے ہیں، نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتے، زبان کی حفاظت نہیں کر پاتے، کان کو صحیح استعمال کر نہیں پاتے، مال کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے، وقت کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے۔ تو دوستو، ہمیں رجب ہی سے ہمیں پریکٹس کرنی ہوگی کہ ہم اپنی نگاہوں کا کیسے استعمال کریں، ہم زبان کا کیسے استعمال کریں، ہم اپنے مال کا کیسے استعمال کریں، ہم اپنے وقت کا کیسے استعمال کریں، ایکسٹرا ان تمام چیزوں کو میں نے لانے کی کوشش کی ہے۔ ایک چیز پر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ غور سے سنیں اور اپنے دماغوں میں ان باتوں کو بٹھا لیں اور جہاں تک ہو سے ان باتوں کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے گھر میں ایک ماحول بنائیں کہ رمضان آنے والا ہے، اپنی آفس میں ایک ماحول بنائیں کہ رمضان آنے والا ہے، اپنے آپ میں ایک ماحول بنائیں کہ رمضان آنے والا ہے۔ بار بار ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنا ہے، رمضان میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنا ہے، قرآن جتنی ہو سکے ہمیں تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار جتنا ہو سکے ہمیں کرنا ہے، لوگوں کی مدد جتنا ہو سکے ہمیں کرنا ہے۔ ہم اپنا ذہن بنائیں، ہم اپنے گھر والوں کا ذہن بنائیں کہ رمضان میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کا ہے، رمضان میں ایک فرض نماز یا فرض چیز ادا کرنے کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے۔ اس کی ضرورت ہے کہ اس کو عام کیا جائے، اس کو وائرل کیا جائے، جہاں ہم رہیں وہاں اسی کی بات ہو، جہاں ہم جائیں وہاں اسی کی بات ہو، تو لوگوں کے اندر اس کے ذریعے سے اویئرنیس آئے گا، لوگوں کے اندر یہ بات آئے گی، رچے گی، بسے گی اور انہیں یہ من ہوگا کہ بھئی رمضان ہمیں ضائع نہیں کرنا۔ آج تک کے ہمارے رمضان ضائع ہو گئے لیکن ابھی ہم ضائع نہیں کریں گے، اس کی لوگ کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز رمضان کے استقبال میں ہمیں جو کرنی ہے وہ یہ کہ ہم استغفار کا کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنوں حکموں کو ہم نے پامال کر دیا ہے، ہم نے کتنا اللہ کی نافرمانی کی، رسول اللہ کی نافرمانی کی، تو اس پر ہمیں استغفار کرنا ہوگا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، اور آگے جو رمضان آنے والے ہیں اس رمضان کے اندر ہمیں عبادتوں کا موقع دیجئے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری اپنی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں کی توفیق نہیں دیتے۔ ہمارے جو پاسٹ کے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں پریزنٹ میں اور فیوچر میں
نیک کام کرنے سے اللہ رب العزت ہمیں توفیق نہیں دیتے، ہمیں روک دیتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان کے استقبال میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم استغفار کرتے رہیں، کثرت سے استغفار کریں۔ دوسری چیز رمضان کے استقبال میں جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ درود پاک بھی پڑھا کریں تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ تو ہمیں ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھا کریں رمضان کے استقبال میں، تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے طرف متوجہ ہو، تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے گھر والوں کی طرف متوجہ ہو، تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے پورے گھر اور خاندان اور بستی پر متوجہ ہو، جس کی وجہ سے ہم رمضان کو ضائع نہ کریں بلکہ رمضان کا ہم استقبال کریں اور رمضان کا ہم فل یوز کریں، اس کا مس یوز نہ ہو سکے، اس کا تو فل یوز ہونا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں رمضان کے استقبال میں استغفار کی بھی کثرت کرنی ہے اور درود پاک کی بھی کثرت کرنی ہے۔ استغفار اس لیے کریں تاکہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہم سے ختم ہو، اور درود پاک کی کثرت اس لیے کریں تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے طرف متوجہ ہو۔ تیسرا کام ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کہ ہم اکل حلال کی طرف، کامیابی کی طرف ساتھ آگے بڑھیں۔ ہمیں حرام کھانے سے ہمیں بچنا ہوگا۔ ویسے تو سال بھر ہم حرام سے بچیں، ہمیشہ ہم بچیں، لیکن خاص طور سے رمضان کے استقبال میں، رمضان کے آنے سے پہلے تک ہم اگر کسی طرح سے حرام کی کمائی ہم کماتے ہیں، کسی طرح کا شبہ کا اگر ہمارے پاس مال آتا ہے، تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کو پاک کر لیں، ہمارے کاروبار کو پاک کر لیں۔ ہم اگر آفس میں ہیں، اگر ہم کسی اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، ہم اگر پرائیویٹ امپلائی ہیں، کچھ بھی ہوں، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہماری کمائی حلال کیسے ہو سکتی ہے، حرام سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے دوستو، جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا جاتا ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کی نحوست 40 دن تک ہوا کرتی ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں ہوش سنبھالنا ہوگا، ہمیں اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ رمضان آ بھی جائے اور وہ رمضان ان 40 دنوں میں سے گزر جائے جن 40 دنوں میں ہماری عبادتیں قبول نہ ہونے والی ہوں۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ اکل حلال کی ہم کوشش کریں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے آپ مجبور ہیں تو قرض لے لیں اور اپنا کاروبار بدل دیں، کچھ ایسا کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے مال کے اندر کسی بھی طرح کا ایک بھی لقمہ حرام کا نہ ہو، تاکہ ہم رمضان کا صحیح استقبال کر سکیں اور رمضان کا صحیح استعمال ہم کر سکیں۔ اگلی چیز جو ہمیں کرنی ہوگی رمضان کے استقبال میں وہ ہے میرے دوستو، قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ہم ڈالیں۔ آج افسوس ہے، 100 بار افسوس ہے، 1000 بار افسوس ہے، آج ہم مسلمانوں نے اتنا سوتیلا پن ہم نے قرآن کریم سے کیا ہے جتنا شاید ہی آج تک کسی زمانے میں کیا گیا ہو۔ قرآن کریم کو ہم بھلے ہی آنکھوں سے لگاتے ہیں، قرآن کریم کو بھلے ہی ہم اپنے سینے سے لگاتے ہیں، لیکن میرے دوستو وہ قرآن کریم ہماری زبانوں پر نہیں ہے، وہ قرآن کریم ہمارے دلوں میں نہیں ہے، وہ قرآن کریم ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ کتنے دن ہو گئے ہم نے قرآن کریم کو دیکھا نہیں، قرآن کریم کو کتنے دن ہو گیا ہم نے تلاوت نہیں کی، قرآن کریم کے کتنے دن ہو گئے کہ ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کتنے سال ہو گئے، کتنے دن ہو گئے کہ ہم نے قرآن کریم پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن کا تعلق رمضان سے بہت گہرا ہے، بہت زیادہ گہرا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود نے بھی کہہ دیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ قرآن ہے، یا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ قرآن کریم کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو دوستو رمضان کے آنے سے پہلے ابھی سے، آج ہی سے ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہم کریں گے۔ میں آگے بڑھ کر کہوں، میرا نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے، خدا را اللہ کے واسطے، اپنے والدین کی جنت کے لیے، اپنی اولاد کی جنت کے لیے خدا را قرآن کریم پڑھنا سیکھ لیں۔
قرآن کریم کی تلاوت سیکھ لیں۔ آج جب سروے کیا جاتا ہے، آپ اپنے گھر کا سروے کر لیں، آپ اپنے خاندان دوستانہ سرکل جو ہے اس کا سروے آپ کر لیں، 2-3% لوگوں کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے۔ کتنا بڑا عالمیہ ہے۔ کیوں جوتے نہیں پڑیں گے؟ کیوں رمضان پہ رمضان آئے گا اور ہم ضائع کیوں نہیں کر سکیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کریم سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ نہ قرآن کریم پڑھنے کے ہم روادار، نہ قرآن کریم سمجھنے کی ہمیں سمجھ، نہ قرآن کریم پر عمل کرنے کی ہمارے اندر جو ہے طاقت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جگہ جگہ ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں، یہ کم ہے۔ ہم نے جو سوتےلاپن قرآن کریم سے کیا ہے، رمضان بھی آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ آپ بتائیے آپ کے کتنے رمضان آئے اور چلے گئے؟ کسی کے 10، کسی کے 20، کسی کے 40، کسی کے 50 رمضان کریم آئے اور چلے گئے، لیکن قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا۔ سورہ فاتحہ صحیح تلفظ اور صحیح پروننسیشن کے ساتھ پڑھ نہیں پاتے تو دوستو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ یہی ہوگا۔ قرآن کریم کے استقبال کا ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سیکھنا شروع کریں۔ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج آپ کو آف لائن بھی کلاسز ہے، آن لائن بھی کلاسز ہے، آپ کو انتظار ہے۔ ہر مدرسے میں، ہر مسجد میں مکتب لگ رہا ہے۔ بڑوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے پورے گھر والوں پر نظر ڈالیں، کسے قرآن کریم پڑھنے آتا اور کسے نہیں آتا ہے، جان کر ان کے بھی کلاسز لگانے کی کوشش کریں۔ یہ اہم ترین استقبال رمضان کا ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم پڑھنا بھی ہے، اس کی عادت ڈالنا ہے۔ روزانہ اذان جب ہو جائے، میں ایک مشورہ آپ کو دوں گا، جب اذان ہو جائے، اذان کے فوراً بعد یا پھر آپ اذان سنتے سنتے مسجد آ جائیں، نماز کھڑی ہونے سے پہلے تک آپ قرآن کی تلاوت کر لیں۔ آپ کو عادت پڑے گی۔ اس عادت کی وجہ سے رمضان میں تلاوت کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ نماز کے بعد 10 منٹ، نماز سے پہلے 10 منٹ اگر ہم قرآن پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ روزانہ آرام سے ایک پارہ ہو جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ معمولات کو بدلیں۔ رمضان کے استقبال کے لیے اپنے معمولات کو چینج کریں۔ اپنے جو روزمرہ کے معمولات ہیں، اپنا جو دن بھر کا شیڈیول ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ رمضان میں ہم خوب سے خوب عبادت کر سکیں۔ اگلا پوائنٹ میں جو لایا ہوں وہ یہ کہ ہم وقت کو ضائع نہ کریں۔ رمضان کے استقبال میں آپ دیکھتے ہوں گے، رمضان کا مہینہ ہے، لوگ ظہر کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، لیکن انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ذکر کر لیں، انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ وہ قرآن کی تلاوت کر لیں، انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ وہ امام صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کچھ مسائل پڑھ لیں، کچھ مسائل سیکھ لیں۔ اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ انہوں نے عادت نہیں ڈالی۔ تو ابھی سے ہمیں ضروری ہے کہ ہم وقت کو ضائع کرنے سے بچیں۔ وقت ضائع کرنے کے ہمارے پاس بہت سارے بہانے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے، کاروبار کے لیے بیٹھ گئے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ آج کل تو بھائی فل جو ہے آؤٹرس پہ فل جا رہے ہیں محبوب نگر میں۔ ہاں، کبھی پستہ ہاؤس چلے گئے، کبھی 97 چلے گئے، کبھی بال نگر چلے گئے، کبھی جو ہے یوسف کے ڈھابے پہ چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے۔ وقت ضائع کر رہے ہیں ہم لوگ۔ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، آپ سے گزارش ہے کہ وقت کی قیمت کو جانیں۔ وقت سونے سے زیادہ اہم ترین ہے۔ وقت کی اہمیت کو جانیں اور وقت کو ضائع کرے بغیر تسبیح اپنے جیب میں رکھیں۔ وہ تسبیح یاد دلاتی ہے کہ تمہیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، وہ تسبیح یاد دلاتی ہے کہ تمہیں استغفار پڑھنا ہے، تم بہت بڑے گناہ گار ہو، تم اللہ سے مغفرت چاہ لو، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج لو۔ تسبیح اپنے ساتھ رکھیں، تسبیح اپنے ساتھ رکھیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے کہتے ہیں کہ تسبیح اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرو۔ جب فرشتے تمہاری روح نکال لیں اور فرشتے تمہاری روح کو لے کر یہاں سے جانے کے لیے آئیں، جب وہ دیکھیں کہ تمہارے جیب میں تسبیح ہے تو وہ تمہارے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ کریں، تمہاری روح کے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ کریں۔ انہیں یہ اشارہ ملے کہ یہ تو اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجنے والا ہے، یہ تو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ شاید تمہاری موت کی تکلیف میں کمی ہو، شاید تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو۔ دوستو، اس لیے ہمیں تسبیح رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ جب ہم جیب میں ہاتھ ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے کہ بھئی ہمیں تسبیح کرنا ہے، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ وقت ضائع نہ کریں۔ کسی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، استغفار پڑھنا شروع کر دیں، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں گزر رہے ہیں، گاڑی کا کک جیسے مارے، سیلف جیسے سٹارٹ ہم نے کیا، چابی جیسے ہم نے پھرائی، میرے دوستو ہماری زبان پر ذکر چالو ہو جانا چاہیے۔ گاڑی میں تو ہم خالی بیٹھے ہوئے رہتے، لیکن ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم وقت کو ضائع نہ کریں، ایک ایک لمحے کو استعمال میں لائیں تاکہ جو رمضان آنے والا ہے اس رمضان میں بھی ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اگلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ کہ ہم فون کا استعمال کم سے کم کریں۔
میں رمضان کے استقبال میں یہ بات بتا رہا ہوں، اور یہ بات کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے پہلے سے رمضان کا استقبال کرنا شروع کر دیتے تھے، اور جب رجب کا چاند دیکھتے، جیسا کہ ہم نے پرسوں دیکھا رجب کا چاند، جب رجب آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کہ اے اللہ یہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے۔ یہ سنت ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں، تو رمضان کا استقبال کرتے ہوئے ہم فون کا کم سے کم استعمال کریں، کم سے کم فون کا استعمال کریں۔ خالی سرچ کر رہے، خالی فیس بک پہ چلے جا رہے، 2 گھنٹے ہو گئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بعض لڑکوں کو، نوجوان لڑکوں کو 1.5 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، صرف واٹس ایپ پہ ہیں، صرف فیس بک پہ ہیں، صرف انسٹاگرام پہ ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے؟ میں بڑوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اولاد کو کنٹرول میں رکھیں۔ فون کا استعمال صرف اتنا ہو جتنا ضرورت ہے، اگر اس سے زیادہ استعمال کریں گے تو پھر یہ رمضان کا استقبال نہیں ہوگا۔ رمضان میں بھی آپ دیکھیں گے جو لوگ استقبال رمضان میں فون کا استعمال کم نہیں کرتے، وہ رمضان میں بھی فون پر رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی سحرن میں 1-2 منٹ باقی ہیں، لیکن نوجوان بچے خاص طور سے فون میں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر دسترخوان بچھا ہوا ہے افطار کے لیے، لیکن آپ کا نوجوان بیٹا، آپ کی نوجوان بیٹی پتہ چلا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے، اور کس پر ہے؟ انسٹاگرام پر ہے، فیس بک پر ہے، یوٹیوب پر ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم ابھی سے فون کے استعمال میں کنٹرول نہیں کریں گے تو میرے دوستو رمضان جیسی بہترین نعمت کو بھی ہم گنوا دیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے استقبال کے ہم کیا کریں کہ فون کا استعمال کم سے کم کریں۔ اسی طرح سے اگلا میں نے پوائنٹ لایا ہے کہ نگاہوں کا صحیح استعمال کریں۔ نگاہوں کے غلط استعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے نیکیوں کے جو ہمارے جذبات ہیں ان جذبات کو کم کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں محروم کر دیں گے نیکیوں سے اگر ہم نے نگاہوں کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ نگاہوں کا اگر ہم نے غلط استعمال کیا، آج بازار میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تھیٹر کے سامنے ٹھہر کر ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، آج کسی چوراہے پر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے نگاہوں کو خراب کرنے کے لیے۔ آج بند کمرے میں بیٹھ کر ہم نگاہیں خراب کر رہے ہیں، آج اکیلے میں بیٹھ کر ہم نگاہیں خراب کر رہے ہیں، آج بلینکٹ اوڑھ کر ہم نگاہوں کو خراب کر رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے رمضان کے استقبال کے تحت ہم میرے دوستوں اپنی نگاہوں کو صاف ستھرا رکھیں، پاک کریں، تاکہ رمضان میں ہمیں اللہ رب العزت توفیق دیں۔ آپ بتائیے جن نگاہوں سے ہم بدنگاہی کریں گے ان نگاہوں کو توفیق دیں گے اللہ کہ وہ قرآن کریم پڑھ لے، وہ قرآن کریم کو دیکھ لے، وہ نیک کام کر لے؟ اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسی لیے میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ نگاہوں کا ہم صحیح استعمال کریں رمضان کے استقبال کے لیے، تاکہ رمضان میں ہم نیک کام کر سکیں، برے کاموں سے ہم بچ سکیں۔ آگے کی بات جو ہے وہ یہ کہ رمضان سے پہلے 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ تکبیر اولیٰ ہماری نہ چھوٹے، پہلی تکبیر ہماری نہ چھوٹے، اس کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے کہ جو کوئی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا وہ جہنم سے خلاصی کا اس کے لیے اعلان ہے، اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نیکیوں کی توفیق ملے گی، اس کو برائیوں سے بچا لیا جائے گا۔ ارے بھائی جب اسے برائیوں سے بچا لیا جائے گا تبھی تو جنت میں جائے گا، جب اسے نیکیوں کی توفیق دی جائے گی تبھی تو جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ رمضان سے پہلے ہم 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ اور آگے یہ کہ رمضان کے جو فضائل ہیں خود ہم بھی معلوم کر لیں، رمضان کی کیا فضیلتیں ہیں، روزے کی کیا فضیلتیں ہیں، تراویح کی کیا فضیلتیں ہیں، رمضان میں زکوٰۃ دینے سے کیا فضیلتیں ہیں، کیا کچھ ہمیں ملتا ہے، روزہ افطار کرانے سے کیا ہوتا ہے، سحر کرانے سے کیا ہوتا ہے، اچھی بات کرنے سے کیا ہوتا ہے، صدقہ خیرات دینے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ سارے مسائل ہم بھی جان لیں، ساتھ میں کوشش کریں کہ ہمارے گھر والے بھی جان لیں، ان کا بھی انتظام کریں، ایک کلاس لگوا دیں، علماء اکرام موجود ہیں ان کو بلائیں، معلمات موجود ہیں ان کو بلائیں، گھر والے بھی جان لیں کہ کیا فضائل ہیں رمضان کے، صبح اٹھ کر پکانے میں ان کو کتنا اجر ہے، شام میں بھوکا پیٹ انہیں افطار بنانے پر کیا اجر ملے گا،
बाजू पड़ोसी में यतीम है, बेवा है, उनका ख्याल कर लेंगे तो उन्हें कितना अज्र मिलेगा। ये सारी चीज़ें मेरे दोस्त रमज़ान के इस्तक़बाल में आती हैं, हम भी जानें और अपनी घरवालियों को भी बताएं, ये ज़रूरी है। और इसी तरह से आखिरी पॉइंट आज के लिए मेरे पास ये है कि रमज़ान के, रोज़े के, तरावीह के जो मसाइल हैं, उन मसाइल को भी हम जानने की कोशिश करें। जो मसाइल हैं, रोज़ा कैसा टूटता, रोज़ा कब नहीं टूटता, सुरमा लगाना जायज़ है या जायज़ नहीं है, ब्रश करने से क्या होता, मिसवाक कर भी सकते रोज़े में या नहीं कर सकते, तेल डाल सकते या नहीं डाल सकते, गुस्ल कब तक कर लेना चाहिए। बहुत सारे मसाइल हैं जो हमारे बच्चे नहीं जानते, जो हमारे नौजवान नहीं जानते, अफसोस है हमारे बड़े भी नहीं जानते। हमें ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे भी क्लासेस लगें, हर मस्जिद में लगें, हर मोहल्ले में लगें और लोगों को बताया जाए और आप जान लें, आप भी पूछ लें, इंडिविजुअल भी आप पूछ सकते हैं, आप पूछ लें और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई तरावी में 1 रकात छूट गई तो कैसा पढ़ना, हाँ 2 रकात छूट गए तो कैसा पढ़ना, इशा छूट गई तो तरावी पढ़ना नहीं पढ़ना, वितर जमात के साथ पढ़ना या फिर तहज्जुद में पढ़ना अच्छा है। ये सारे मसाइल हैं मेरे दोस्तों, इन मसाइल को जानने की ज़रूरत है। ये रमज़ान का इस्तक़बाल है। रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए जैसा कि मैंने तकरीबन 10-11 चीज़ें बताई हैं, मैं समझता हूँ कि आपको बात समझ में आई है। बड़े दर्द से मेरे दोस्तों कहना पड़ता है, आज हमने रमज़ान के इस्तक़बाल को ताक में रख दिया है, उठा कर रख दिया, हमें मालूम ही नहीं। हमारे घर में अगर शादी होगी तो हम ज़रूर इस्तक़बाल करेंगे उसका, और तैयारियां 6 महीने पहले से कर रहे। अगर हमें कारोबार का कोई सेटअप करना है, कोई कारोबार हमें करना है तो उसकी तैयारियां 1 साल पहले से हो रही हैं। कोई दुकान हमें लेना है तो उसका एडवांस और उस पर नज़र 2-2 साल पहले से हमारी है। लेकिन मेरे दोस्तों, एक ऐसा सीज़न आने वाला है रमज़ान का जिसमें नेकियां ही नेकियां हैं। कमाने वालों ने जन्नतें कमा ली, कमाने वालों ने जन्नतें कमा ली, कमाने वालों ने बहुत कुछ कमा लिया रमज़ान में। लेकिन हम वो बदनसीब हैं जिन्होंने कई रमज़ान पा लिए लेकिन कुछ कमाया नहीं। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि इस मरतबा रमज़ान को यूं ही जाने ना दें, मिसयूज़ होने ना दें, फुल यूज़ होने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस अज़ीम नेमत से हम फैज़ याब हो सकें और हमारे लिए जन्नत पक्की हो सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खूब तवज्जो के साथ, एहतमाम के साथ रमज़ान का इस्तक़बाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।